تھے اور خاور صاحب بارہا یہ دعویٰ کرتے رہے کہ جی شاہ قسطنطین جو ہے کانسٹنٹائن اس نے 325 عیسوی میں پہلی دفعہ کرسمس منایا. ابھی ہسٹری میں ریکارڈڈ ڈاکیومنٹ سے ہم نے جانا تھا کہ یہ 25 دسمبر کو سمراٹ کانسٹنٹائن نے اسی نمرود کے پنرجنم دن کو کرائسٹ ماس یعنی کرسچنز کا ماس اکٹھا ہونے میں بدل دیا تھا، جس کو آگے جا کر پوپ نے یشوع کا جنم دن بنا دیا تھا، کرسمس. We declare December 25 as the birth of our Lord Jesus Christ, a day of new light and hope for all believers. تو اب ہمیں ثبوتوں کے آدھار پر یہ کلیئر ہے کہ 25 دسمبر کرسمس کو نمرود کا جنم دن پنرجنم دن منایا جاتا ہے. اس سے پہلے تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے، اس سے پہلے تو کسی نے منایا بھی نہیں، اور یہ کام موصل کتاب والے نے بھی یہی کام کیا ہے کہ اس سے پہلے اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ملتا. سارے نو پیار بھری رحم سی. جویں تسی جانتے ہو کہ 25 دسمبر نو ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਡਾਇਸਿਸ ਨੇ, ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 25 ਦਸੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਸਮਰਾਟ ਕੌਂਸਟਨਟਾਈਨ ਨੇ ਨਿਰਮੋਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਮਰਾਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਰਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਸਟਨਟਾਈਨ ਨੇ 325 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮਨਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਾਸਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਾ ਕੌਂਸਟਨਟਾਈਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ 125 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੋਪ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਟੈਲੀਸਫੋਰਸ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਅਗਰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ضرور ਦਿਓ। ہاں جی، انہوں نے ان کا تو کال موجود ہے، لکھا ہے انگریزی سے جو عبارت ہے اس کا میں نے اردو میں ترجمہ کیا، لیکن ہم اسکرین پر انگریزی عبارت بھی چلائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ 25 دسمبر جس بھی دن آئے، 25 دسمبر جس بھی دن کو آئے، ہمیں اپنے خداوند کا جنم دن منانا قریب ترین تھے. اور خاور صاحب بارہا یہ دعویٰ کرتے رہے کہ جی شاہ قسطنطین جو ہے کانسٹنٹائن اس نے 325 عیسوی میں پہلی دفعہ کرسمس منایا. ابھی ہسٹری میں ریکارڈڈ ڈاکیومنٹ سے ہم نے جانا تھا کہ یہ 25 دسمبر کو سمراٹ کانسٹنٹائن نے اسی نمرود کے پنرجنم دن کو کرائسٹ ماس یعنی کرسچنز کا ماس اکٹھا ہونے میں بدل دیا تھا، جس کو آگے جا کر پوپ نے یشوع کا جنم دن بنا دیا تھا، کرسمس. We declare December 25 as the birth of our Lord Jesus Christ, a day of new light and hope for all believers. تو اب ہمیں ثبوتوں کے آدھار پر یہ کلیئر ہے کہ 25 دسمبر کرسمس کو نمرود کا جنم دن پنرجنم دن منایا جاتا ہے. اس سے پہلے تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے، اس سے پہلے تو کسی نے منایا بھی نہیں، اور یہ کام موصل کتاب والے نے بھی یہی کام کیا ہے کہ اس سے پہلے اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ملتا. اچھا، حالانکہ یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ اگر آپ پوپ ٹیلیسفورس کے بارے میں پڑھیں جو کہ بشپ تھے، بزرگ ٹیلیسفورس بشپ تھے، 126 سے 137 عیسوی تک اقتدار میں یہ رہے، بشپ رہے. یہ دیکھیں کتنا نزدیک ترین ٹائم ہے یہ تو اس سے بہت قسطنطین سے بہت پہلے، ہاں بہت پہلے کا ہے. تو 126 سے 137 عیسوی تک جو ہے یہ بشپ رہے. یہ پطرس رسول کے بعد روم کے 7ویں بشپ تھے. اور انہوں نے 24 دسمبر کی رات 12 بجے ایک عبادت کا آغاز کیا تھا. اور یہی سبب ہے کہ آج بھی چرچز میں 24 کی رات کو 10 یا 11 بجے عبادت شروع ہو جاتی ہے، اور جس کو مڈ نائٹ ہم پریئر کہتے ہیں. تو انہوں نے اصل میں اس کی بنیاد رکھنے والے وہ تھے، اور تقریباً پہلی صدی سے ہے. ہاں،
اس کی بنیاد رکھنے والے وہ تھے دوسری صدی سے، یہ اس کو دوسری صدی کنسیڈر کیا جائے گا نا. اوکے. اچھا، اس بات سے ہمیں اب کیا پتا چلتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ پوپ ٹیلیسفورس جو تھے، جو بزرگ ٹیلیسفورس تھے، وہ آلریڈی خدا یسوع مسیح کی برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کر رہے تھے. اس کا مطلب ان کی برتھ ڈے یسوع مسیح کا سالگرہ منایا جا رہا تھا پہلے سے. صرف اتنا ہی نہیں ہے، آپ کو میں ایک اور بھی جو بزرگ ہیں ان کا نام بتانا چاہوں گا. تھیوفلس بھی ایک بزرگ تھے، آبائے کلیسیا جن کو کہا جاتا ہے، چرچ فادر کہا جاتا ہے. 115 عیسوی میں پیدا ہوئے. یہ ان سے بھی پیچھے کی ان کی پیدائش ہے. 115 عیسوی، ٹھیک ہے. 115 عیسوی میں پیدا ہوئے، 181 یا 183 میں رحلت فرما گئے. یہ انطاکیہ کے بشپ تھے، جس کے بارے میں بائبل میں لکھا ہے کہ اور رسول پہلی بار مسیحی انطاکیہ میں کہلائے تھے. اوکے. یہ بھی مناتے تھے؟ ہاں جی. انہوں نے ان کا تو کال موجود ہے، لکھا ہے. انگریزی سے جو عبارت ہے اس کا میں نے اردو میں ترجمہ کیا، لیکن ہم اسکرین پر انگریزی عبارت بھی چلائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ 25 دسمبر جس بھی دن آئے، 25 دسمبر جس بھی دن کو آئے، ہمیں اپنے خداوند کا جنم دن منانا چاہیے. اب یہ جس دن سے مراد یہ ہے کہ چاہے وہ منڈے کو آئے، ٹیوزڈے کو آئے، چاہے وہ سبت کو بھی آئے. اگر وہ سبت کو بھی آتا ہے تو پھر بھی ہم نے منانا ہے، منانا ضروری ہے. تو یہ اصل میں وہ جو جوڈائزرز ہیں نا، جو کہتے ہیں کہ سبت والے دن کچھ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا. تو اس سبب سے یہاں پر جو بزرگ ٹیلیسفورس ہیں، تھیوفلس ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی بھی دن ہو، چاہے وہ ہفتہ ہو، چاہے وہ اتوار ہو، چاہے سوموار ہو، 25 دسمبر جس بھی دن کو آئے گا. آپ کو پتہ ہے ہر سال دن بدلتا ہے نا، ایک دن بدلتا ہے، بالکل سیم دن نہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ جس بھی دن کو آئے 25 دسمبر کو ہمیں اپنے خداوند کا جنم دن منانا چاہیے. اسی طرح سے بزرگ ہپولائٹس جو ہیں، 170 عیسوی سے 240 عیسوی تک کا ان کا دور تھا، وہ بھی لکھتے ہیں کہ ہمارے خداوند کی پہلی آمد اس وقت واقع ہوئی جب وہ 25 دسمبر کو بدھ والے دن بیت لحم میں پیدا ہوئے. انہوں نے دن بھی بتا دیا، انہوں نے تو دن بھی بتا دیا، انہوں نے دن بھی بتا دیا کہ بدھ والا دن تھا جب وہ پیدا ہوئے تھے. یعنی کہ ان کے پاس اتنی ایکوریٹ انفارمیشن تھی. اس کے بعد بزرگ آگسٹین جو ہیں، 395 عیسوی میں سے ان کا جو دور تھا، 395 عیسوی سے 430 تک کا تھا. یہ ایک معروف فلاسفر تھے اور اس کے علاوہ علم الہیات کے بھی ماہر تھے، اور انہوں نے بھی لکھا کہ یسوع مسیح 25 دسمبر کو پیدا ہوئے. اب ان بزرگوں میں سے، ان چرچ فادرز میں سے، ان آبائے کلیسیا میں سے، سوائے بزرگ آگسٹین کے، یہ جو میں نے باقی نام بتائے ہیں آپ کو، یہ سب قسطنطین بادشاہ، کانسٹنٹائن بادشاہ سے سالوں صدیوں پہلے کے ہیں، ٹھیک ہے. اور یسوع مسیح کے وقت کے زیادہ قریب ہیں یہ، اور یہ کرسمس منا رہے تھے، اور انہوں نے لوگوں کو بھی کہا کہ کرسمس منائے، اور انہوں نے یہ بھی لکھا کہ 25 دسمبر کو یسوع مسیح پیدا ہوئے. اور ان کی بات تو ویلڈ ہے پھر، یہ بالکل